بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ فہم قرآن کورس کی پچھلی کلاسز میں ہم نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ ہم نے ذکر کی ہے، جو کہ پچھلے لیکچرز میں بھی موجود ہے۔ تو آج ہم اس کا دوبارہ لفظی ترجمہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ تو تعوذ اور تسمیہ سے قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں، خاص تعریف اللہ کے لیے، لام زیر لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ یہ رب اور العالمین یہ دونوں اسم ہیں، اور دو اسم جمع ہو جائیں اور پہلے پر الف لام نہ ہو اور دوسرے پر الف لام ہو تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ لفظ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد سے مراد اکیلا لفظ، اور مرکب سے مراد جو دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا مطلب ہے ایسا مرکب جس میں ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کی جائے۔ اب دیکھیے جہانوں کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کا کی کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہر وہ جملہ جس میں کا کی کے آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور الرحیم یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، تو ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ، اور اس کے علاوہ 99 نام ذکر کیے گئے، لیکن یہ حتمی تعداد نہیں ہے، اس کی اصل تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، لیکن بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں بھی کچھ صفات ذکر ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام مذکور ہیں۔ تو الرحمن یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اور یہ لفظ کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اگر بولنا ہو تو اس سے پہلے عبد یا عبید لگایا جائے گا، یعنی عبد الرحمن یا عبید الرحمن، اس طریقے سے۔ ورنہ الرحمن کسی کو کہنا یا رحمان کسی کو کہنا
یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خاص اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح سے الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی غالب صفت ہے اللہ کی، اور یہ نام بھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو دیگر صفاتی نام ہیں، جس طرح سے عام طور پہ مساجد میں لکھے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، یا قرآن شریف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ان ناموں کا اطلاق کسی انسان پر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی چند نام ایسے ہیں جس طرح ذوالجلال والاکرام ہے، یا اس طرح سے کچھ اور مالک الملک ہے، کچھ نام اس میں ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے بھی نہیں بولے جا سکتے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں الرحمن اور الرحیم یہ زیادہ صفت والے نام ہیں، اس لیے یہ نام انسانوں کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے الرحمن اور الرحیم دونوں کے شروع میں الف لام ہے، دو اسم ہوں اور دونوں کے شروع میں الف لام آ جائے تو یہ صفت ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ پیچھے تھا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اب اس کی صفت کیا ہے؟ رب کی وہ صفت یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اب یوم الدین یہ پھر مرکب اضافی ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کی بات کی تھی کہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں جب کا آتا ہے تو اس کا مطلب تجھ، تیرا یا آپ کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور نعبد کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ نعبد فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اہدی، تو ہمیں دکھا، اہدی تو دکھا نا ہم سب کو، اہدینا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا سیدھا رستہ۔ الصراط المستقیم دونوں کے شروع میں الف لام ہے، اور الصراط اور المستقیم یہ موصوف صفت بن رہے ہیں۔ رستہ کون سا؟ ایسا رستہ جو سیدھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمت علیہم، علیہم جو لفظ ہے نا یہ اصل میں اعلیٰ ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور اس کے ساتھ ایک ضمیر مل گئی ہے ہم کی، تو اس لیے یہ اعلیٰ جو کہ حرف جارہ میں سے بھی آتا ہے، تو اس لیے علیہم اس کو پڑھا، علیہم نہیں پڑھا۔ تو علیہم تو مطلب ہو گیا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے نہ کے، تو غیر المغضوب نہ کہ ان کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کے۔ تو یہ ایک دفعہ میں نے دوبارہ ایک لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی لفظی ترجمے والا قرآن پاک لیں جس میں مختلف خانے بنے ہوتے ہیں، اس میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس لفظ کا یا اس حرف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ اس طرح سے یاد کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ حروف اور الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک سپارہ یا چند آیات یا چند سپارے، یہ ہر ایک کوئی اپنے ذہنی استعداد کے مطابق وہ اگر لفظی ترجمہ کر لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ عز و جل وہ قرآن شریف کا مکمل ترجمہ کرنا آ جاتا ہے۔ لیکن صرف ترجمہ کر لینا یہ فہم قرآن کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اصول و ضوابط بھی موجود ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر باریکیاں بھی موجود ہیں کہ جس کی بنا پہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب بن رہا ہے یا یہ مطلب بن رہا ہے۔ لیکن خالی اگر ترجمہ کسی نے سیکھنا ہو تو پھر وہ اس طریقے سے ترجمہ سیکھ سکتا ہے کہ لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ وہ سیکھ لے۔ اب اگلی صورت ہے جس کا آج ہم آغاز کریں گے وہ ہے جی سورۃ البقرہ۔ کون سی صورت ہے؟ یہ بقرہ لفظ، اس کو بقرہ نہیں کہنا، باقارہ، قاف کے اوپر زبر پڑی جائے گی۔ ضاد اور ضاد کا جو مسئلہ ہے اس میں اس کا جو مخرج ہے وہ یہی ہے ضاد، یعنی جو اس کی ادائیگی ہے وہ یہی ہے کہ زبان جو ہے یہ اوپر والے دانت جو ہیں اور ان دانتوں کے اوپر جو جسے ہم یہ تالو کہتے ہیں اوپر والا حصہ وہاں پر لگے گی،
لیکن دانتوں کے سرے پر نہیں لگے گی، اور زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ لگے گا، زبان کا کنارہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اگر کنارہ لگاتے ہیں تو اس میں اور آواز نکل آتی ہے دال کی، اور اگر جو ہے وہ آپ دانتوں کے کنارے پر رکھتے ہیں تو پھر آواز نکل آتی ہے ضاد کی۔ تو ضاد اور دال ان دونوں کا جو درمیانی مخرج ہے وہ ہے ضاد۔ تو اگرچہ یہ ذرا مشکل ہے، عام طور پر لوگ اس کو دال بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ضاد پڑھنے والے ہیں وہ اس کو ضا یا زے کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو عرب کا وہاں پر رواج ہے وہاں پر بھی اس کو ضاد ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے بعض فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اس کو ضاد پڑھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مخصوص مسلک کے لوگ ہیں کہ جو اس کو ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ یہ ضاد کے ساتھ اس کا مخرج وہ صحیح نہیں بنتا، اور نہ ہی اس کی ادائیگی صحیح بنتی ہے، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی اور جن کی پروننسیشن جو ہے اردو کے اندر اور ہے اور عربک کے اندر اور ہے۔ تو یہ قرآن مجید چونکہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ عربی کے اندر ہے، تو اس کا جو عربی ہے اسی لہجے میں اور اسی ادائیگی کے ساتھ اس کے حروف کو ادا کیا جائے گا، نہ یہ کہ ہم عربی والے حروف کو اردو میں لے جائیں اور اردو والے حروف کو ہم عربی میں پٹ کر دیں۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ یعنی کچھ حروف ایسے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں گاف جو ہے یہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں، اسی طرح پے جو ہے یہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اگر کسی نے پے پڑھنا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان، کہ وطنی پاکستان، وہ پاکستان نہیں کہے گا، وہ پے کی جگہ با پڑے گا۔ اسی طرح گاف کی جگہ کاف پڑے گا۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج جب تک صحیح ادا نہ کیا جائے تو وہ ان حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ جو ضالین ہے اس کو ضاد نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اردو کے اندر تو ہم اس کو صاد اور ضاد پڑھ رہے ہیں، اور سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی ہم ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جب ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے تو پھر اس کو ضاد پڑھا جائے گا، نہ کہ ضاد پڑھا جائے گا۔ اگر ضاد پڑھتے ہیں تو پھر معنی خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو ولا ضالین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 40 رکوع ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت سارے فوائد وہ بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جس شخص کو سورۃ البقرہ آتی ہوتی تھی اور سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں جو اس کے بعد آ رہی ہے صورت، تو اس کو بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کو سورہ بقرہ بھی آتی ہے اور سورہ آل عمران بھی آتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں اس صورت کو سیکھا، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنے اس کے اندر مضامین ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو حفظ کرنے کا رواج ہے نا، اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے 2 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں بچہ کر جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 12 سال لگائے وہ صرف اس کو زبانی یاد کرنے میں نہیں، بلکہ اس کے معنی و مطالب، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین کو سیکھنے میں 12 سال لگے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کر لیا تو انہوں نے خوشی کے اندر بہت زیادہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے 8 سال میں اس سورت کو سیکھا۔ اس کے اندر اتنے مضامین ہیں، اتنی گہرائی ہے، سب سے بڑی سورت اس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ بڑی، جس طرح کوئی اہم شے ہوتی ہے کسی بھی شے کی، عمارت کی، تو اس کو قرآن مجید کی چوٹی کہا گیا ہے۔ پھر اس کو یہ کہا گیا کہ سورۃ البقرہ جس نے پڑھ لی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ رکھے گا، کاہنوں کا اثر اس پر نہیں ہوتا، جادو کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، بلکہ اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ پھر فرمایا اس کے پڑھتے رہنے میں برکت اور اس کے چھوڑ دینے میں حسرت ہے، بد نصیبی ہے۔ کہ آج ہر شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی گھر میں یہ مسئلہ، گھر میں وہ مسئلہ، مجھے لگتا ہے ہوائی چیزیں ہیں گھر میں، کوئی کہتا ہے جی مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا۔ تو
تو سب سے بہترین وظیفہ، قرآنی وظیفہ وہ یہی ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سارے مل کر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے چند فضائل ہیں۔ پھر اس کے اندر آیت الکرسی بھی آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو گئے، اور آیت الکرسی کی پھر الگ سے فضائل موجود ہیں۔ تو یہ اس کا ابتدائی تعارف ہے۔ تو اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہے، اور بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم پہلا رکوع اور آخری رکوع اور آیت الکرسی، یہ چند یعنی اس کی جو اہم آیات ہیں صرف وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم وہ مکمل سورہ بقرہ کو کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور دونوں کے اوپر مد آ رہی ہے، تو اس کو لمبا کرنا ہے۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ایسے حرف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ اب اس کو علم نہیں پڑھ رہے ہم اس کو کیا پڑھیں؟ الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ تو جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، توڑ توڑ کے پڑھا جائے، اس کو قطع سے مقطعات، حروف مقطعات۔ اور یہ کل 14 ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور کل 14 ہیں جس کو ہم لوح قرآنی میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو لوح قرآنی یہ اس کے اندر یہ سارے حروف مقطعات شامل ہیں، اور اس کی الگ بڑی فضیلت ہے لوح قرآنی کی۔ گھر میں ہونا باعث برکت ہے، اس کو دیکھنا جو ہے وہ سارے دن کے کامیابی کے لیے جو ہے وہ ایک علامت ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ تو الف لام میم۔ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکا آج تک۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ قرآن مجید میں یہ حروف اس لیے شامل کیے گئے تاکہ وہ عرب دان جن کو اپنی عربی پہ بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، وہ بھی دنگ رہ جائیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند حروف ایسے بھی قرآن مجید میں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے بھی نہیں واضح فرمائے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں واضح فرمائے، تو اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ ہاں بعض نے اس کی تعویل کی ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لوح محفوظ ہے، اور میم سے مراد محمد ہے۔ تو اس طرح سے بعض نے اس کی مختلف تعویلیں کی ہیں، کسی نے کچھ مراد لیا، کسی نے کچھ مراد لیا، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر لام کل، کیا بن گیا؟ جی میاں صاحب آپ ذرا کیجئے گا اس کے توڑ۔ را کھڑی زبر زا، لام زیر لی، لام زیر، زال کھڑی زبر، اس کو کھڑا زبر کہیں گے۔ کھڑی زبر زا، لام زیر لی، کیا بنا؟ ذالی، کاف زبر لام کل، ذالی کل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کیتا، با پیش بو، کتابو، کتابو، کاف زیر کی، پیچھے والا ہی کتاب والا، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا۔ یہ چھوٹا سا الف جو ہوتا ہے اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اور اس کو لمبا کرتے ہیں۔ تا کھڑی زبر تا، با پیش بو، کتابو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لام زبر الف لا، را زبر یا، ری، لا ری، با زبر با، لا ریب، فا زیر یا، فی، ہا زیر ہی،
فازریہ فی حاضر ہی فیہ ہدی للمتقین ہدی للمتقین یہ دال کو لام سے ملانا ہے ہدی للمتقین اب دیکھیں یہاں پر یا لکھا تو ہوا ہے لیکن یا کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے اس لیے یا کو پڑھیں گے نہیں ہدی للمتقین کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتے تو ہدی للمتقین ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے ویسے ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب تو چونکہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے ذالک الکتاب یہ کتاب لیکن ویسے ہم کہہ دیں گے یہ وہ کتاب ہے لا نہیں لا کا مطلب کیا ہوتا ہے نو لا نہیں اور ریب شک عام طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کپڑے چ ریب آ گئی ہوئی ہے ریب آ گئی ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں تھوڑا سا نا مجھے کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا ٹیڑھا پن آ گیا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو شک کا متضاد ہوتا ہے یقین مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ یقینی بات ہے یقینی علم ہے حقیقی علم ہے اس کا شک سے کوئی تعلق نہیں ہے فی ہی اس میں فی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں فی کا مطلب فی المسجد مسجد میں فی الکتاب فی الجماعت جماعت میں فی البدن فی اللباس تو فی کا لفظ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں فی کا مطلب میں تو آپ کسی بھی لفظ کے شروع میں فی لگا دیں تو مطلب کیا بن جائے گا میں کیا بنے گا میں فی البیت گھر میں فی البیتی گھر میں فی البیتی فی المسجدی مسجد میں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہے فی ہی کا مطلب اس ہی کا مطلب ایک ہوتا ہے ہو اس اور ایک ہوتا ہے ہی اس ایک ہوتا ہے ہو اس اور ایک ہوتا ہے ہی اس تو اللہ فرما رہا ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کس میں پیچھے ذکر ہو گیا الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدی للمتقین ہدایت ہے کیا ہے ہدایت ہے للمتقین متقین کے لیے لام زیر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے لیے لام زیر لی کا مطلب لی لام زیر لی مطلب کیا ہے لیے واسطے کے لیے ٹھیک ہے جی لی کا مطلب کیا ہے لیے تو جس طرح آپ کر لیں للہ لرسولی رسول کے لیے اور للکتابی للمسجدی للجماعتی للبیتی گھر کے لیے اور کبھی کبھی لی کی جگہ لا بھی بولا جاتا ہے لا کے اگرچہ ضرور اور یقیناً کا بھی معنی آتا ہے لیکن لی کا معنی لا بھی دیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آیت الکرسی میں آتا ہے لہو ما فی السماوات تو وہاں پر کیا مطلب ہو گیا ہو کا مطلب اس اور لا کا مطلب لیے لہو اس کے لیے ہے لہو اس کے لیے ہے تو اس طرح سے یہ کبھی لی اور کبھی لا اور دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے لیے تو یہاں پر ہے جی للمتقین متقین کے لیے اب متقین یا نون کس کی علامت ہے جی جمع کی کتنی علامات ہیں 3 جمع کی کتنی علامات ہیں واو نون یا نون واو الف اور کیا ہے واو الف دوبارہ جمع کی کتنی علامات ہیں 3 واو نون یا نون اور واو الف ٹھیک ہے جی ذرا ریپیٹ کیجئے گا کتنی جمع کی علامات ہیں 3 ہے کون کون سی واو الف یا نون
واو نون، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجئے گا. ہاں جی، اور واو نون. کسی بھی لفظ کے آخر میں جب یہ آ جائیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ جمع کا. کیا معنی بنے گا؟ جمع کا معنی بنے گا. تو للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. کس کے لیے؟ پرہیزگار. متقی، متقی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو پرہیزگار ہو. بڑا متقی ہے مطلب بڑا پرہیزگار ہے. متقی تقوی سے ہے، تقوی اختیار کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے. اور متقی لوگ جب زیادہ ہوں تو ان کو متقین کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے نہیں؟ جبکہ قرآن تو لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن پاک تو نازل ہوا ہے سب لوگوں کے لیے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. تو پھر لوگ کدھر گئے؟ تو ہے سب کے لیے یہ ہدایت. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہدی للناس کہا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن متقین کے لیے ہدایت خاص طور پر کہا کہ اس سے جو فائدہ پرہیزگار اٹھائیں گے وہ عام لوگ نہیں اٹھا سکتے. جو فائدہ ہدایت کے حوالے سے پرہیزگاروں کو ملے گا وہ عام لوگوں کو نہیں ملے گا. اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، نیکی کے کام کرو، برائی سے بچو، پھر دیکھنا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں کیسی ہدایت دیتا ہے. ورنہ تو عام بندہ اس کو پڑھے تو ہو سکتا ہے اس کو ہدایت ہی نہ ملے. لیکن اگر کوئی پرہیزگار اس کو پڑھے گا تو اس کو کسی بھی آیت اس کے لیے اثر کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی. کوئی بھی آیت اس کے اندر کو جھنجھلا سکتی ہے، ہلا کر رکھ سکتی ہے. اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. تو آج کے سبق میں آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو آپ نے پڑھا حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، پھر آپ نے پڑھا کہ ذالکہ کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، فی کا مطلب کیا ہے، اور لی کا مطلب کیا ہے، اور پھر یہ متقی کسے کہتے ہیں، اور تقوی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ جب آپ کسی کانٹے دار جگہ سے گزرنا ہوتا تھا تو کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ کر اور بڑا بچ بچا کے گزرتا تھا کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ بندہ دنیا میں جو وقت گزارے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کر رکھے کہ کوئی گناہوں کا کانٹا نہ مجھے لگ جائے، کوئی جرم نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے تقوی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لے جانا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. تو جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچے اور نیکیاں کرے، تو اس کو کہتے ہیں متقی. اور متقین کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. آگے متقین کے 5 اوصاف بیان ہو رہے ہیں. بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں جو کل کی درس میں، کل کی کلاس میں ہم ان 5 صفات کو پڑھیں گے. تو آج کے درس میں یہ 2 باتیں آ گئیں، 2 آیات ہو گئیں، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کے فضائل یہ ہو گئے، اور سورۃ الفاتحہ کا مکمل لفظی ترجمہ. اس کی بار بار پریکٹس کریں سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی. ایک ایک لفظ کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کو آگے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور پڑھنے کے حوالے سے آپ یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ زبر زیر پیش کو دیکھیں، توڑ کر کے پڑھیں. اس کے جتنے توڑ جوڑ کریں گے اتنے آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جب بھی پڑھ رہے ہوں تو اس میں ایک حروف مدہ جو آپ نے پڑھ رکھے ہیں واو، الف اور یا، اس کو لمبا کرنا ہے، اس کا خیال رکھیں. تینوں حرکات، کھڑی حرکات جسے ہم کہتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کا خیال رکھیں. اور نمبر 3 موٹے حروف کا خیال رکھیں. یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، قرآن سے محبت کے لیے جو احباب بھی اس کلاس میں شرکت کرتے ہیں، سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین، اس قرآن کی محبت اور قرآن کی قرأت اور فہم کا صدقہ سب کی قبروں کو روشن فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی رضا خوشنودی مصطفیٰ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.